ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین المکی المدنی القرشی الہاشمی الہادی محمد مصطفیٰ ابی القاسم محمد اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر علی عباد السلام عزیزان گرامی برادران عزیز بزرگان مذہب و ملت عزاداران سرکار سید الشہداء آپ حضرات کے نورانی چہروں کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور یہ ذکر ہی ایسا ہوتا ہے جو انجام کو اپنا بنا دیتا ہے۔ اگر آج یہ ذکر نہ ہوتا تو آپ کو کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا، آپ کو کبھی ہم نہیں جانتے کہ آپ ہیں کون، آپ ہم کو نہیں جانتے کہ ہم ہیں کون۔ اگر قرطاس قمی کی اگر کوئی پہچان ہے تو وہ رضا کے روزے سے ہے، اگر ہماری کوئی پہچان ہے تو وہ عزاداری حسین سے ہے۔ اب جملہ کہہ کر میں گزر جاؤں گا اپنے موضوع کی طرف کہ دنیا کو یہ قوم بتا دیتی ہے کہ مرجعیت کے خلاف بولنے والوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والی قوم اور ہے دسترخوان رضا پہ کھا کے پلنے والی قوم۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ بچوں خاموشی اختیار کرو، ولایت علی ابن ابی طالب کو اس طرح سے آپ کے دماغوں میں پرویا جائے جس طرح سے آپ کی والدہ آپ کو جب اپنا شیر پلاتے ہوئے کہتی ہے بیٹا دو بات یاد رکھنا، کبھی اپنے باپ کی برابری نہ کرنا، علی سے کبھی غداری نہ کرنا۔ اسی طرح سے علی کی ولایت کے گنبد کو کھولتے ہوئے آپ کے دماغوں کی طرف لے جاتے ہوئے اس سیرت محمدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے علی کی ولایت پڑھتے ہوئے اللہ کی توحید کو لے کر نبوت تک آئے اور نبوت سے امامت تک آئے۔ دنیا کو ہم نے بتا دیا ہے، ہمارے گھروں کا قانون ہے، ہم حمد اللہ کی کرتے ہیں، ہم حمد اللہ کی کرتے ہیں، سنت نبی کی کرتے ہیں، امامت پہ علی کی چلتے ہیں۔ ہم نے دنیا والوں کو ثابت کر کے بتایا ہے اپنے ذکر کو اگر کچھ بھی کرو، چاہے حدیث قصہ پڑھو، پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر نبوت کا نام آتا ہے، پھر امامت کا نام آتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا قانون ہے نا، ہم نے گھر کا قانون بنا کے بتا دیا ہے کہ دین کے غدار اور ہے، دین کے وفادار اور ہے۔ صلوات پڑھے عظمت عالم۔ عزیزان گرامی، قسمتوں کو آپ اپنی ناز کیا کریں۔
کہ تمہیں نبی بھی ملا تو رسول جیسا ملا، تمہیں ایمان بھی ملا تو علی جیسا ملا، تمہیں ماں بھی ملی تو فاطمہ جیسی ملی۔ اذان گرامی، ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار۔ نبیوں کے سردار نے بتایا ہے اس کو، ولیوں کے سردار نے بتایا ہے اس کو کہ بھائی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کہ نبی نے یہی تو بتایا ہے کہ درود اے والوں پہ ہوتا ہے، سے والوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ درود وہاں ہوتا ہے جہاں قربت ہوتی ہے۔ بھائی مثال کے طور پر حسن چچا ہمارے الحمدللہ اس بستی سے تعلق رکھتے ہیں جس بستی سے ایک علم کا چراغ جلتا ہے۔ اب ہم نے کہا کہ ہم کو نوگاوا جانا ہے، تو کسی نے کہا کہ اس طرف سے جائیے، ایک صاحب نے بتایا کہ نہیں وہ غلط راستہ بتا رہا ہے، آپ اس طرف سے جائیے گا۔ اب بتائیے گا میرے قریب سیدھے راستہ بتانے والا ہوگا یا پھر وہ جو ہم کو بھٹکا رہا ہے؟ بس رسول نے یہی تو بتایا ہے، پیروی اس کی کرو جو تمہیں صراط المستقیم پر لائے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ مولا سلامت رکھے عالی مدد کہنے والوں کو۔ اذان گرامی، اس کو اپنا رہبر مانو جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، اور الحمدللہ دنیا کے رہبر اور ہے، ہمارا رہبر اور ہے۔ آپ نے کبھی آغائے خامنائی کی تصویر کو غور سے دیکھا ہے؟ کبھی غور سے دیکھنا اور زوم کر کر دیکھنا، جن کے غلاموں پہ اتنا نور ہے، ہاں 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 ہاں، جن کے غلاموں پہ اتنا نور ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، جب ایک غلام کے نور کی اتنی ہیبت ہے تو آخری امام کی کتنی ہیبت۔ سلام جب ایک غلام کی اتنی ہیبت ہے تو آخری امام کی کتنی ہیبت ہوگی۔ ایک کو جس کو یہ نہیں معلوم کہ قیام کب کرنا ہے، تکبیر کب کہنی ہے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں ایران ہم امام زمانہ سے جنگ کے لیے تیار ہے، تو امام زمانہ کے آنے کی زمین تیار کرا۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھے، میرا پہلا بھی کعبے میں آیا تھا، میرا آخری بھی کعبے میں آئے۔ تمہیں یہی نہیں معلوم ہے میرا پہلا بھی کعبے میں آیا تھا، میرا آخری بھی کعبے میں آئے گا۔ تو کس کے انتظار میں ہے؟ اس کے انتظار میں تیرے بڑے بھی نکل گئے، بڑے بڑے عبدالوہاب فلاں نجدی، ہاتھ کنگن کارسی کا، پڑھے لکھے کے لیے فارسی کا۔ میدان میں آ، بغل میں حسن نصر اللہ ہے، بلا لے۔ جس دن حسن نصر اللہ کے سامنے آ گیا اس دن عقل ٹھکانے آ جائے گی اور سمجھ جائے گا جب غلام ایسا ہے تو عصر کا امام کیسا ہو۔ جب غلام ایسا ہے تو عصر کا امام کیسا ہوگا۔ ہم کیوں اپنی قسمتوں پہ ناز نہ کریں؟ ابھی کسی نے ایک ویڈیو وائرل کی، آپ نے دیکھا ہوگا، مشی کے دوران لوگ افواہ اڑاتے ہیں، ہر سال یہ کوئی نہ کوئی ایک آتا ہے۔ اب میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جو رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے نا وہ محرم میں نکل جاتا ہے۔ جو رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے نا وہ محرم میں نظر آ جاتا ہے۔ اب جلوس 40 میں
ہم نے خود معلوم کیا، کال کیا جیسے ہی ہمارے سامنے سے ویڈیو دے. تو اگر ذاتی مسئلہ ہے تو وہ مشی والوں کو نقصان نہیں دے رہے ہیں. مشی اسی طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے حسین بادشاہ بلا رہا ہے. لوگ تمہارے جانے سے پریشان ہیں، لوگ آپ کے جانے سے پریشان ہیں. جب 6 کروڑ کا لشکر یہ ایک دربار میں پہنچا تو بڑے بڑوں کو دیکھ کر پسینہ آ گیا. جیسے ہی 40 پہ 6 کروڑ کا لشکر پہنچا، ظاہر امام بن کر، اور اپنا آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ آپ ظاہر کہہ رہے ہو اس کے جسے اپنی پشت پر رسول بٹھا رہا ہے. آپ اس کے ظاہر ہو. اب میں بتاؤں ظاہر کی کیا فضیلت ہوتی ہے. اس منبر سے حق نہ پڑھا جائے تو کہاں پڑھا جائے گا؟ اگر کوئی ظاہرین کو دھوکہ دے رہا ہے نا، میری نظر میں وہ ایسا ہے جیسے اس کا باپ بھی شمر کے ساتھ شامل ہوتا. ظاہر امام کسے کہتے ہیں؟ مجھے ایک تاریخ کا پنہ لا کے دکھاؤ کسی نے یہ کہا ہو کہ پلا جائے گا تو اس سے شفا مل جائے گی، پلا جائے گا اسے شفا مل جائے گی. میرے امام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، کہنے لگا امام میں طبیبوں کے یہاں گیا، ڈاکٹروں کے یہاں گیا، میری آنکھوں میں بینائی نہیں آتی ہے. تو امام نے پلٹ کر جواب دیا کہ جا، اگر کوئی ظاہر امام حسین کی زری کو چوم کر آئے اس کے قدموں کی خاک اپنی پیشانی پہ لگا لینا. یہ ہے ظاہر کی عظمت. یہ کسی منبر کے خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ باقر العلم کے بیٹے کا جملہ ہے. ظاہر کہتے ہیں جو لوگ کربلا کو تماشا بنائے بیٹھے ہیں وہ آگ اپنے ہی گھر میں لگائے بیٹھے ہیں. یہ میسیج اس چینل اورنگ آباد آزاداری سے ان شخص تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے جو ظاہرین کو دھوکہ دے رہا ہے. پیسہ لے کر اپنی پراپرٹی بنانے والوں اب حسین کے ظاہر سے غداری نہیں کر سکتے. ارے جو لوگ کربلا کو تماشا بنائے بیٹھے ہیں وہ آگ اپنے ہی گھر میں لگائے بیٹھے ہیں. امام وقت کو کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ جو ظاہرین کا پیسہ دبائے بیٹھے ہیں. ظاہر امام حسین کو دھوکہ نہ دیا جائے تو ہمیں اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا چاہیے. تو اس مجلس کے صدقے سے میں دعا گو ہوں، پروردگار اس سال ہم حسین بادشاہ کی چوکٹ پہ نہیں پہنچ سکے، انشاءاللہ اگلے سال 40 میں ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے. اس لیے میں نے جملہ کہا ہے نا، جو شیطان رمضان میں قید ہوتا ہے وہ محرم میں آزاد ہو جاتا ہے. اور میں نے الحمدللہ شہزادی کی نوکری 6 سال سے کر رہا ہوں، اور میں نے 6 سال میں کبھی یہ دیکھ کے مجلس نہیں پڑھی ہے مجمع زیادہ ہوگا تب پڑھوں گا، مجمع کم ہوگا تو نہیں پڑھوں گا. اب جملہ کہہ دوں، اگر مجمع کم نظر آئے تو کربلا یاد کرو، مجمع زیادہ نظر آئے تو غدیر کا میدان. مجمع کم نظر آئے تو میں بزرگوں سے دعائیں لیتا ہوں، میرے جوانوں کم سے کم آپ اپنی زبان کو ہلا دینا. اس لیے بزرگوں کے دور کے جو خطیب تھے نا، ان بزرگوں نے کسی کو خطیب العرفان بنایا، کسی کو خطیب اکبر بنایا، مگر میں آپ کے دور کا خطیب ہوں. اس لیے میں بزرگوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، ارے جو یوسف کے عشق میں ضعیف ہو جائے اسے زلیخا کہتے ہیں، اور جو حسین کے عشق میں جوان ہو جائے اسے حبیب ابن منا ہے.
صلوات پر عظمت عالمہ. لبیک. دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک سیستانی. لبیک سیستانی. لبیک خامنائی. لبیک خامنائی. اذان گرامی آپ سننے کو تیار ہے. علی کا عشق ہے. کون ارشاد فرماتا ہے؟ کائنات کا رسول، کائنات کا ہادی، کائنات کا رہبر ارشاد فرما رہا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. جس طرح سے قرآن کا پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح سے علی کا ذکر بھی سننا عبادت ہے. قرآن سے آپ کا دماغ پاک ہوتا ہے، وضو سے آپ کی شکل پاک ہوتی ہے، علی سے آپ کی نسل پاک ہوتی ہے. قرآن سے دماغ پاک، وضو سے شکل پاک، اور علی سے جسے بیڑا گرک کرنا ہونا وہ علی چھوڑے، وہ علی چھوڑے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. اور بھائی یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا رسول وہی بولتا ہے جو وہی کہتی ہے. اب اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا ہے، اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہوئی، تب ہی تو اللہ کے رسول نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. جس طرح سے قرآن کا خاموش ہو کر سننا عبادت ہے نا، اسی طرح سے علی کا ذکر پر اپنے ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگانا ثواب ہے. یا مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. اور ہمارے یہاں کا ضعیف ہمارے حوصلے کے لیے ہوتا. میرے جوانوں، ان ضعیفوں کی وجہ سے آج تم فرش اعزا تک ہو. یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے. ہمیں اسی طرح سے اپنے بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے جس طرح سے حق ہوتا ہے. یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کس کا باپ ہے، یہ نہ دیکھا جائے وہ کس کا چچا ہے. اگر قوم کا کوئی بزرگ نظر آئے، کوئی ضعیف نظر آئے، تو جھک کر شانوں کو جھکا کر ادب سے سلام کر کے بتانا کہ ماؤ تمہارا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے اخلاق والا بنایا ہے، بد کردار نہیں بنایا ہے. ضعیفوں کے سامنے سر جھکا کر سلام کرو. سلام کرنا ہے مستحب، جواب دینا ہے واجب. اب عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ لفظ آیا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی ید اللہ، سب طرح طرح کے قصیدے آئے ہیں نا. تو میں ملت مسلمان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملت مسلمہ یہ بتا کہ آپ اسی رسول کے ماننے والے ہو جس رسول کی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے قسم خدا کی علی کو مولا مانا ہی نہیں تھا. ہم نے علی کو مولا مانا ہی نہیں تھا. بھائی کب تک نہیں مانا تھا؟ جب تک اللہ کے رسول نے دکھایا ہی نہیں تھا. جب تک اللہ کے رسول نے دکھایا نہیں. غدیر کا میدان ہے،
سوالات کا مجمع ہے. رسول نے اٹھایا اس لیے ہے جو بہرے ہیں آنکھوں سے دکھ جائے, جو بہرے ہیں کانوں سے سنائی نہیں دیتا, وہ اسے دیکھ کر مانے. بول کر اس لیے بتایا تاکہ جو دیکھ نہیں سکتے وہ سن سکے. بولتے آئیے گا بھائی, دکھا بھی دیا بول بھی دیا. میں مسلمان سے یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ آسمان سے دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے, رسول کے ہاتھوں پہ سینک کے سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھنا حضرت عالم. اور جو حج کرنے گئے ہوں گے نا وہ میری بات کی تائید کریں گے. حج کے موقع پہ ہر جگہ جاتا ہے انسان حضور, مگر غدیر کے میدان میں نہیں جانے دیا جاتا. غدیر کے میدان میں جانے نہیں دیا جاتا. اس لیے نہیں جانے دیا جاتا تاکہ ان کو بھی معلوم ہے یہ جا کس جگہ رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ جا کی جگہ رہے ہیں. کیوں وہاں سے جب غور سے دیکھو گے نا تو ایک ہی آواز آئے گی, من کنتو مولا فہذا علی مولا. بار بار ایک ہی آواز گونجتی رہے گی, جس کا میں مولا اس کے علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب رسول نے اونٹوں سے کجائے کیوں اتاری؟ چاہتے تھے وہ تختے بلقیس بھی منگا سکتے تھے, بلکہ اس لیے اتروائی گئی ہے حسن بھائی کہ جب بھی مسلمان کو اونٹ جاتا نظر آئے گا تو علی کی ولایت نظر آئے گی. جب بھی اونٹ جاتا نظر آئے گا علی کی ولایت یاد آئے گی, اور علی کی ولایت یاد آنے پر اب جملہ کہہ دیا جائے, اب سنبھال لینا. اب یہاں سے میں اپنی محنت پڑھنے لگا ہوں. عزیزان گرامی جیسے یہ کہا ہے نا, یہ وہاں نہیں جایا جائے گا. غدیر کے میدان میں ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے. بھائی وہ آواز کون سی ہے؟ اگر بارش نہ ہو تو فصل برباد, دل میں علی نہ ہو تو نسل برباد. دل میں علی نہ ہو تو نسل برباد ہے. ازانے گرامی, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. ہمیں امام بھی ملا تو علی جیسا ملا, جس کی مثال نہ یہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے, وہ دنیا میں بے مثال ہے. اللہ کا ایک نام ہے, اللہ کا ایک نام ہے, اس کی صفات ایک, کوئی اپنا شریک نہیں رکھتا. وہ ایک ہونے پر اپنا گرو ہے ہمیں کہ اللہ ایک ہے. اب حسین دیکھیے گا, وہ رازق ہو کر ایک ہے, یہ مرزوق ہو کر ایک ہے. وہ بھی زمانے میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا, یہ بھی اپنی زمانے میں کوئی مثال نہیں رکھتا. وہ بھی بے مثال ہے, یہ بھی بے مثال. آپ 1,24,000 نبیوں میں آ جاؤ, کوئی حسین جیسا نہیں ہے. وہاں سے ہٹ کر آپ آئیے گا 14 میں, آپ 14 میں آ جائیے. بھائی محمد ہے, محمد کی مثال ہے. علی ہے, علی کی مثال ہے.
مگر اکیلا ہے حسین، نہ 1,00,000 میں کوئی مثال ہے، نہ وہاں انبیاء میں کوئی مثال، نہ یہاں 14 میں کوئی مثال۔ اب مثال دی جائے تو کس سے دی جائے؟ میں کہتا ہوں واہ رے حسین، تیرا بابا بھی جلوے میں ایک، تو بھی امامت میں۔ جیسی جلالت تیرے بابا کی ہے ویسی تیرے بھیا عباس میں ہے۔ عزیزان گرامی یہ مرکز ہے، صلوات پڑھے بر محمد۔ عزیزان گرامی ان بچوں کو ذرا یہ تو بیچ میں لے لیجئے گا، کم سے کم آپ کے سامنے رہیں گے تو یہ کچھ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنا بھی ہمارے یہاں پہ کہیں لکھا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والا۔ عزیزان گرامی ہمیں وقت ہے، آئیے گا سورہ نساء آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے تمہیں سبیل ہدایت عطا کیا، چاہے شاکر بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ، چاہے شاکر بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ۔ آیت ہے ایک، کتنا آیت؟ سب مل کر بولے آیت، لفظ آیت 4۔ اگر اب کوئی کہتا ہوا، میں اپنے نوجوان سے کہہ رہا ہوں جنہوں سے آج سوال کیے جاتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا نظر آئے کہ قرآن میں علی کا نام ثابت کر، اگر کوئی یہ کہتا نظر آئے کہ قرآن میں علی کا نام بتا کہاں لکھا ہے، تو اس سے کہنا کہ یاد رکھ کوئی قرآن کا ایک لفظ ایسا نہیں جو اہل بیت کی شان میں نہیں ہے، کوئی قرآن کا ایسا لفظ نہیں ہے جو دشمنان اہل بیت پہ لعنت نہ کرتا ہو۔ لگے کیسے؟ ہم نے کہا ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے جب بسم اللہ شروع کرتا ہے نا، بتاؤ اس میں تیرے باپ کا نقطہ ہے یا میرے باپ کا نقطہ ہے؟ اس میں میرے وارث کا نقطہ ہے کہ تیرے وارث کا نقطہ ہے؟ تیرے امام کا نقطہ ہے یا میرے امام کا نقطہ؟ جب آپ نے صراط المستقیم پڑھا، بتا صراط المستقیم کس کا لقب ہے؟ دو نام ہو گئے۔ پھر آئیے گا ہدایت، سبیل، شاکر، کافر۔ آیت ہے ایک، لفظ ہے 4، فیصلہ یہی سے ہو جائے گا۔ آیت ایک ہے، لفظ ہے 4۔ ہدایت آیا، ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت یہ نہیں ہے کہ آپ روڈوں پہ چل کے کسی کو سلام کرو۔ سب سے پہلا آپ کا ہادی ہے اللہ۔ میں اپنے بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں کہ آپ کا سب سے پہلا ہادی اللہ، اس کے بعد اس کا رسول، اس کے رسول کے بعد اہل بیت، اہل بیت کے بعد ہیں آپ کے والدین۔ سب سے پہلا ہادی، اس کے بعد اس کا رسول، کے بعد اہل بیت، اہل بیت کے بعد آپ کے والدین۔ اب مجھ سے یہ کوئی نہ پوچھے، آپ نے صحیح بخاری میں کہا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، پالنے والے چاہے اسے شرابی بنا لے، جواری بنا لے، کافر بنا لے، اسے کچھ بھی چاہے، اب پالنے والوں کا قصور ہے، بچے کا قصور نہیں ہے، پالنے والے کا قصور ہے۔
اب لفظ آیا مولا اس کے علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب رسول نے اونٹوں سے کجائے کیوں اتاری؟ چاہتے تھے وہ تخت بلقیس بھی منگا سکتے تھے، بلکہ اس لیے اتروائی گئی ہے حسن بھائی کہ جب بھی مسلمان کو اونٹ جاتا نظر آئے گا تو علی کی ولایت نظر آئے گی۔ جب بھی اونٹ جاتا نظر آئے گا علی کی ولایت یاد آئے گی، اور علی کی ولایت یاد آنے پر اب جملہ کہہ دیا جائے، اب سنبھال لینا۔ اب یہاں سے میں اپنی محنت پڑھنے لگا ہوں عزیزان گرامی، جیسے یہ کہا ہے نا یہ وہاں نہیں جایا جائے گا۔ غدیر کے میدان میں ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے بھائی، وہ آواز کون سی ہے؟ اگر بارش نہ ہو تو فصل برباد، دل میں علی نہ ہو تو نسل برباد۔ دل میں علی نہ ہو تو نسل برباد ہے۔ اذان گرامی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں امام بھی ملا تو علی جیسا ملا، جس کی مثال نہ یہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے، وہ دنیا میں بے مثال ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کا ایک نام ہے، اس کی صفات ایک، کوئی اپنا شریک نہیں رکھتا، وہ ایک ہونے پر اپنا گرو ہے ہمیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب حسین دیکھیے گا، وہ رازق ہو کر ایک ہے، یہ مرزوق ہو کر ایک ہے۔ وہ بھی زمانے میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا، یہ بھی اپنی زمانے میں کوئی مثال نہیں رکھتا، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال۔ آپ 1,24,000 نبیوں میں آ جاؤ، کوئی حسین جیسا نہیں ہے۔ وہاں سے ہٹ کر آپ آئیے گا 14 میں، آپ 14 میں آ جائیے، بھائی محمد ہے، محمد کی مثال ہے، علی ہے، علی کی مثال ہے، مگر اکیلا ہے حسین، نہ 1,00,000 میں کوئی مثال ہے، نہ وہاں انبیاء میں کوئی مثال، نہ یہاں 14 میں کوئی مثال۔ اب مثال دی جائے تو کس سے دی جائے؟ میں کہتا ہوں واہ رے حسین، تیرا بابا بھی جلوے میں ایک، تو بھی امامت میں۔ جیسی جلالت تیرے بابا کی ہے ویسی تیرے بھیا عباس میں ہے۔ اذان گرامی، یہ مرکز ہے، صلوات پڑھے بر محمد۔ اذان گرامی، ان بچوں کو ذرا یہ تو بیچ میں لے لیجئے گا، کم سے کم آپ کے سامنے رہیں گے تو یہ کچھ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنا بھی ہمارے یہاں پہ کوئی لکھا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والا۔ اذان گرامی، ہمیں وقت ہے، آئیے گا سورہ نساء آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے تمہیں سبیل ہدایت عطا کیا، چاہے شاکر بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ۔
چاہے شاکر بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ. آیت ہے ایک. کتنا؟ آیت. سب مل کر بولے آیت. لفظ آیت 4. اگر اب کوئی کہتا ہوا، میں اپنے نوجوان سے کہہ رہا ہوں جنہوں سے آج سوال کیے جاتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا نظر آئے کہ قرآن میں علی کا نام ثابت کر، اگر کوئی یہ کہتا نظر آئے کہ قرآن میں علی کا نام بتا کہاں لکھا ہے، تو اس سے کہنا کہ یاد رکھ کوئی قرآن کا ایک لفظ ایسا نہیں جو اہل بیت کی شان میں نہیں ہے، کوئی قرآن کا ایسا لفظ نہیں ہے جو دشمنان اہل بیت پہ لعنت نہ کرتا ہو. ہم لوگ کیسے؟ ہم نے کہا ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے جب بسم اللہ شروع کرتا ہے نا، بتاؤ اس میں تیرے باپ کا نقطہ ہے یا میرے باپ کا نقطہ ہے؟ اس میں میرے وارث کا نقطہ ہے کہ تیرے وارث کا نقطہ ہے؟ تیرے امام کا نقطہ ہے یا میرے امام کا نقطہ؟ جب آپ نے صراط المستقیم پڑھا، بتا صراط المستقیم کس کا لقب ہے؟ دو نام ہو گئے. پھر آئیے گا ہدایت، سبیل، شاکر، کافر. آیت ہے ایک، لفظ ہے 4. فیصلہ یہی سے ہو جائے گا. آیت ایک ہے، لفظ ہے 4. ہدایت آیا. ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت یہ نہیں ہے کہ آپ روڈوں پہ چل کے کسی کو سلام کرو. سب سے پہلا آپ کا ہادی ہے اللہ. میں اپنے بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں کہ آپ کا سب سے پہلا ہادی اللہ، اس کے بعد اس کا رسول، اس کے رسول کے بعد اہل بیت، اہل بیت کے بعد ہیں آپ کے والدین. سب سے پہلا ہادی، اس کے بعد اس کا رسول، کے بعد اہل بیت، اہل بیت کے بعد آپ کے والدین. اب مجھ سے یہ کوئی نہ پوچھے، آپ نے صحیح بخاری میں کہا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا. پالنے والے چاہے اسے شرابی بنا لے، جواری بنا لے، کافر بنا لے، اسے کچھ بھی چاہے، اب پالنے والوں کا قصور ہے، بچے کا قصور نہیں ہے. پالنے والے کا قصور ہے. اب لفظ آیا تو ہم سے ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے حضور 40 کے بارے میں، اور یہ جملہ پڑھ رہا ہوں آپ سب کی طرف سے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں. اس جملے کے صدقے میں میرا مولا آپ کو زیارت نصیب فرمائے. جب لوگوں نے اتنا بڑا 40 پہ مجمع دیکھا تو پریشان ہو گئے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ سید قرطاس نقوی یہ ایک بات بتا کہ یہ جو اتنے زائرین زیارت حسین کرنے آئے ہیں، ان میں سے ایک نکال کے لا جسے حسین نے خط لکھ کر بلایا ہو. ایک نکال کر لا جسے حسین نے خط لکھ کر بلایا ہو. میں نے کہا ان میں سے ایک بھی شخص نہیں ہے جسے حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے. کہا میں یہی تو سوچ کر پریشان ہوں، جب حسین نے بلائے نہیں تب اتنے چلے آئے، تب وقت کا حسین بلائے گا. لبیک 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 سی سب مل کر بولے
सलामत रहे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। पागल उसे कहते हैं जो होश में ना हो। पागल किसी घर की वकालत नहीं करते। अरे जाओ मेरे बहलोल को पागल ना कहो, पागल कभी जन्नत की तिजारत मौला सलामत रखे मेरे भाई। माशाअल्लाह, खुदा कर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइएगा आप, यहाँ आइएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपने इसका हक अदा करके इधर आइएगा, हक अदा करके यहाँ बुलाइएगा इस भाई को। इसने बहलोल की सुन्नत अदा करके बताया है, मैं अली का वफादार हूँ, ज़हरा के दुश्मन का वफादार। इसको भेजिएगा यहाँ आइए। सलावत पढ़े भाई मोहम्मद। इसको खड़ा करिए, इसको खड़ा करिए, डरना मत। इसलिए इस बच्चे ने अली की विलायत हासिल कर कर रसूल की सुन्नत पे हक अदा किया है। इसने आज अली का नारा लगाकर दुनिया वालों को बताया है, तुम्हारी नजरों में मैं पागल हूं, हुसैन की नजरों में मैं बहलोल हूं। यार मौला सलामत रखे मेरे भाई। अजाने गिरानी, अली की विलायत ही ऐसी चीज है जो हमारे दिलों में एक ऐसी कशिश पैदा करती है। मैं आज इस माइक से और इस कैमरे की मौजूदगी में एक जुमला कह रहा हूं। मैं मुस्तफाबाद के मोमिनीन की तरफ से आपको जियारत, जहां हिंदुस्तान में जितने भी मरकज है, मैं सबकी जियारत कराऊंगा। ये मोमिनीन मुस्तफाबाद का दिया हुआ तोहफा है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो भी आता है हम उसको इनाम देकर बताते हैं, हमारे यहाँ गद्दारों वाले इनाम नहीं दिए जाते, हमारे यहाँ मोमिनों वाले इनाम दिए जाते हैं। हसन भाई मेरी तायद करेंगे, मेरे बुजुर्ग तायद करेंगे। जब भी मेरे इमाम की बारगाह इमाम में कोई शख्स आता था और वो आकर क्या करता था, एक कसीदा अजदाद अहले बैत से पढ़ता था, तो मौला उसकी उजरत उसे दे देते थे। अब उसकी उजरत देकर बताया है कि लिफाफा लिफाफा होता है, उजरत उजरत होती है। भाई हमने न कल लिफाफे वाले को माना है, न लिफाफे वाले को बुलाया है, उजरत दे दी। किस लिए कि अली की मदहा में उसने एक लफ्ज कहा तो उसे उजरत दी है। अब हम मुस्तफाबाद के मोमिनीन वही सुन्नत इमाम अदा कर कर इसकी तरफ इशारा कर दिए हैं कि दुनिया वालों को याद रख देना। भाई साहब मुझे 6 साल के बाद एक मिसाल याद आई, मैंने कल अपने भाई को भी सुनाई थी। मैंने एक मिसाल पढ़ी थी गुलजार दबिश्ता के अंदर। मेरे उस्ताद का नाम डॉक्टर हसन अख्तर नोगानवी, वो हमको जैसे ही पढ़ा रहे थे गुलजार दबिश्ता, तो एक मिसाल थी। मिसाल क्या थी, अगर मिसाल समझ में आ गई तो बात मुकम्मल समझ जाओगे। मिसाल थी कि एक शख्स उस दरबार में कुबड़ा था। क्या कुबड़ा? अब भाई जब भी कोई कुबड़ा नजर आएगा तो उसको कुबड़ा ही कहा जाएगा। अब बादशाह के बेटे ने क्या कहा कि मैं
تمہارا کبڑا ٹھیک کرا دیتا ہوں. بڑے بڑے حکیم بلائے, ڈاکٹرز بلائے, سب کو بلا لیا. اب اس شخص کو بلایا جو انسان کبڑا تھا. کہا بھائی صاحب, ڈاکٹر صاحب, یہ کبڑا انسان ہے, اس کا کبڑا ٹھیک کرنا ہے. تو کبڑا انسان بھی بڑا ہوشیار تھا. کبڑا انسان کہتا ہے ڈاکٹر کیوں بلائے ہیں؟ کہ تمہارا کبڑا ٹھیک کرانے کے لیے. کہنے لگے میں تو نہیں کراؤں گا. کہا بھائی میں تجھ سے نہ تو اجرت لے رہا ہوں, میں تو تمہارا بغیر اجرت کے علاج کرا رہا ہوں. کہنے لگے مالک اگر مجھ پر احسان ہی کرنا ہے تو اس پورے دربار کو کبڑا بنا دے. کیا کہا کہ اگر مجھ پر کوئی احسان ہی کرنا ہے تو اس پورے دربار کو کبڑا بنا دیا جائے. کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ کبڑا انسان مسکرا کے کہتا ہے کہ تاکہ کل یہ مجھ سے یہ نہ کہے تو کبڑا ہے. آپ نے مجھے جلتی ریت پہ کیوں لٹا دیا ہے؟ کہ قاسم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے تیرے بابا ہے. ایک مرتبہ حسن کے قاسم نے آنکھیں کھولی, بابا کی زیارت کی, رخساروں کو بوسہ دیا, تڑپ کر ایک جملہ کہا بابا آپ کا سینہ گرم کیوں ہے؟ کہا قاسم یہ نہ پوچھو بیٹا کہ بابا کا سینہ گرم کیوں ہے. کہ نہیں بابا بتاؤ یہ سینہ گرم کیوں ہے؟ کہ قاسم تیرے بابا کو زہر دیا گیا. ایک مرتبہ کہ قاسم جاؤ اور جا کر میری بہن زینب سے کہو کہ تمہارے بھیا کو زہر دیا گیا. کہ بابا میں کس طرح سے بولوں گا؟ کہ قاسم وہ تمہارے چہرے سے پہچان جائے گی, وہ امام وقت کی بہن ہے. اور قاسم ایک بات کا اور خیال رکھنا. کچی بابا جاؤ, قاسم اتنا خیال رکھنا کہ اگر میری بہن سو رہی ہونا تو ان کو جگانا مت. میں دعا گو ہوں میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے, اللہ وہ منظر کسی بھائی کو نہ دکھائے جو سوتی ہوئی بہنوں کو بلائے. عزادارو, جیسے قاسم در بدر مدینے کی گلیوں میں دروازے جناب زینب پر آیا. باپ کا وعدہ تھا نا. قاسم نے, ننھا قاسم, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے, کیفیت دیکھیے گا اس بچے کی. قاسم نے اپنا رخسار پھوپھی کے دروازے پہ رکھا, آہستہ آہستہ کہتے پھوپھی اماں دروازہ کھولو, پھوپھی اماں دروازہ کھولو. ایک مرتبہ فضا جیسے ہی دروازے پر آئی, نماز تہجد کے لیے علی کی بیٹی اٹھی, کانوں میں یہ آواز پہنچی, فضا دروازے پر آئی, دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ بچہ اپنا رخسار دہلیز میں رکھے ہوئے. ایک مرتبہ فضا کہتی ہے اے بچے ابھی شہزادیاں اٹھی ہے, ارے فجر جو تجھے چاہیے وہ مل جائے گا مگر فجر کے بعد آنا. اے بچے جو مانگنا ہے وہ مانگ لینا. ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں اے اماں
مجھے پہچانو، ارے میں قاسم۔ ایک مرتبہ فضا کہتی ہے میرا امیر قاسم، ایک مرتبہ قاسم طرف کے کہتے ہیں اے اماں آج امیر قاسم نہیں یتیم قاسم۔ بلند آواز سے رویا کرو، اے اماں۔ اب جیسے ہی آواز زینب کے کان میں پہنچی، زینب نے کہا کلثوم جلدی آؤ، آج ہمارا گھر اجڑ گیا۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بہن ابھی اماں کا ہم نے ابھی زخم بھولا نہیں، ہمارے بابا کا زخم دیا، ہم نے بابا کا زخم بھی نہیں بھولا۔ میرے گھر میں آج اور ماتم چھا گیا۔ بس فاطمہ کی بیٹیوں نے سر پہ چادر رکھی اور مدینے کی گلیوں میں روتی ہوئی ام فروہ کے گھر پر آئی۔ میرے مولا نے چہرے کو پھیرا، زہر تھا نا، کٹ کٹ کے ٹکڑے آ رہے تھے۔ زینب ہاتھ بڑھا کے کہتی ہے بھیا ارے منہ کیوں پھیرتے ہو؟ ارے میری ماں نے تو مجھے 3 جماعت ثانی کو بتا دیا تھا۔ عزادارو 2 منٹ صبر کرنا میرے بھائی، 2 منٹ۔ جیسے یہ جملہ کا اتنے اسنا میں حسین ایک طرف رو رہے تھے، حسین کے نظر جیسی زینب پہ پڑی تو زینب تڑپ کے کہہ رہی ہے میرا بھیا۔ بھائی کا غم دنیا بھول سکتی ہے مگر بہنیں نہیں بھولتی ہے، بہنیں بیٹیاں کبھی اپنے بھائی باپ کو نہیں بھولیں گی۔ مگر عزاداروں امام حسن نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ اتنے اسنا میں امام حسن کی نظر عباس کے چہرے کی طرف پڑی۔ عباس دروازہ ام فروہ پر رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس کو بلایا گیا، زینب و ام کلثوم نے اپنی چادر کو سنبھالا، چادر کو سنبھالنا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں حسین میرے قریب آؤ، عباس تم بھی میرے قریب آؤ۔ حسین کا ہاتھ لیا، عباس کا ہاتھ لیا۔ اب جملہ سنیے گا، حسین کا ہاتھ پکڑا اور عباس کا ہاتھ پکڑ کر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ کہ حسین میرے بعد عباس کا خیال رکھنا، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ارے میری ماں نے اس کے لیے ننھے ننھے کرتے سیلے تھے۔ کہ حسین تو بابا کے صبر کا وارث ہے، یہ بابا کی جلالت کا وارث ہے۔ جب جب عباس کو جلال آئے تو حسین تم کو روکنا ہوگا۔ یہ کہا کہ عباس تو اس پورے دربار کو کبلا بنا دے، نہ یہ کل مجھے کبلا کہیں گے بلکہ یہ پہلے 70 بار سوچیں گے کہ یار اگر اسے کبلا کہنا ہے تو ہم خود کبڑے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب سمجھا دیتا ہوں، اگر کوئی علی کی ولایت کو چھوڑ کر اپنے
اپنا آپ کو مکمل مرد سمجھے تو وہ مکمل مرد نہیں ہے. صلوات پر عظمت عالم. زمانہ آپ سے پریشان یوں ہے کہ آپ کبھی بھی کسی دور میں زمانے سے نہیں ڈرے ہیں. آپ سے معلوم کیا جاتا ہے آپ زمانے سے کیوں نہیں ڈرتے. زمانہ آپ کا دشمن ہے. زمانہ آپ کو مار ڈال رہا ہے. آپ پارا چنار میں مارے جا رہے ہو. اور ایک پارا چنار کے مومنین سے جملہ یاد آیا مجھے. آپ نے اس بچے کی کلپ دیکھی ہے جس کی گردن کٹی ہے. آپ نے دیکھا, غور کر کے دیکھنا, اس نے زمین پہ اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے, نہ اس کا پیر کانپا ہے, نہ بدن نے کہیں سے بھی ہلنے کی کوشش کی ہے, بلکہ اس نے سجدہ کر کے بتایا ہے کہ دین پہ قربان ہونے والے اور ہیں, دین کو لوٹ کے کھانے والے اور. اس بچے نے حسینی ہونے کا دعویٰ, حسینی ہونے کا حق ادا کیا. آپ ہر دور میں ہر جگہ مارے جا رہے ہیں, پھر بھی آپ زمانے سے بڑے مطمئن ہیں. الحمدللہ زمانے سے وہ مطمئن نہیں ہوتے جن کے پاس زمانہ ہوتا ہے. کہا بھائی تم کیوں مطمئن ہو؟ کہا ہم اس لیے مطمئن ہے ہمارے پاس زمانہ بھی ہے, امام زمانہ بھی ہے. صلوات پڑھیں عظمت عال. ہمارے مل کر قربان ان عزاداروں کی سماعت پر. ہم زمانے سے اس لیے مطمئن ہے ہمارے پاس زمانہ بھی ہے, امام ہے. اس کے اجداد کا نقل کسی نے نام مٹا پائے تھے, جو نام مٹانے پہ لگے ہوئے تھے ان کا خود نام مٹ گیا ہے. نہ کل نام مٹا پاؤں گے, نہ آج نام مٹا پاؤں گے. مصطفیٰ بات کا مجمع آج اس بات کی تائید کرے گا کہ سید کرتاس نقوی آج زہرا کی اولاد ہو کر اس منبر سے یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں, یاد رکھو حسین کا عزادار اور ہے, ارے باغ بدعت کا غدار. عزاداران مظلوم کربلا اب جیسے ہی دنیا علی کا نام مٹانا چاہتی ہے, او اجڑی ہوئی ماں کی گود میں پلنے والوں, تم علی کا نام مٹاؤ گے. حق بولنا سیکھتی ہے یہ قوم, اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کیونکہ اس منبر پہ حق اور سچ بولا جاتا ہے. قسم خدا کی اس منبر کی بہت فضیلت ہے. خدا کا واسطہ اس منبر پر آنے والے کو یہ دیکھا کرو کہ وہ حق کتنا بول رہا ہے. ایک جملہ کہہ دوں کہ خمس خمس کہنے والوں سے پہلے یہ پوچھا کرو کتنا خمس نکال کر آئے ہو. اس پہ تائید وہ کرے آ کر جو خود عمل کرتا ہو. میرا 11واں کا اور ہمارا 11واں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص باطل کو چھوڑ کر حق میں آ جائے وہ عزت دار کہلاتا ہے, اور جو حق کو چھوڑ کر باطل میں چلا جائے
وہ کل بھی لعنت اللہ کہلاتا ہے، آج بھی لعنت اللہ کہلاتا ہے۔ وہ ہر دار میں لعنت کھاتا ہے۔ دیکھا ہے نا کہ پہلے ایک اچھا خاصا حق میں ہونے کے باوجود اس کو اتنا گھمنڈ آ گیا کہ وہ آ کے اللہ کی کتاب بدلنے لگا، کیونکہ تیرے باپ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب اور ہے، وہ قانون و قادر مطلق ہے، اس کا بنایا ہوا قانون تو نہیں بدل سکتا۔ آج اس نے حق کو چھوڑ کر باطل کو پکڑ کر یہ کیا حاصل کیا ہے، آج دنیا اس پر لعنت کر رہی ہے۔ بتاؤ کل کتنی عزت پا رہا تھا، آج کتنی عزت پا رہا۔ تو دنیا علی کا نام مٹانا چاہتی ہے۔ میں نے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور آخری مجمع تک۔ اب جیسے ہی یہ کہا گیا کہ علی کا نام مٹائیں گے، علی کا نام و نشان مٹا دیں گے، کوئی علی کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ علی کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہودیوں کی گود میں پلنے والوں، مومنوں کی گود پہ وہ کرتے ہو، آؤ ہم بتاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کا نام مٹا دیں گے۔ بھائی قرآن صامت اور قرآن ناطق میں تو یہ فرق نظر نہیں آتا۔ ایک ہے خاموش کتاب، ایک ہے بولتی ہوئی کتاب۔ قرآن میں کیا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بھائی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، مگر قرآن صامت کس کے سینے پر اترا؟ رسول کا سینہ کتنا وسیع ہے کہ ایک قرآن کتاب خدا کے اترنے سے پہاڑ چورا چورا ہو جاتے۔ اس نبی کے سینے کے اوپر طاقت دیکھو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اب ہماری بات مکمل سمجھ میں تب آئی جب قرآن ناطق کی ماں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، خانہ کعبہ میں داخل ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر کہیں دیوار ٹوٹ رہی ہو اور وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہوئے، جیسے اس میں درار دیکھیں گے نا بھاگتے نظر آئیں گے، درار دیکھتے ہی بھاگتے نظر آئیں گے۔ وارے تیری شجاعت پر، وارے فاطمہ بنت اسد تجھ پر میرا سلام۔ کعبے کی دیوار پھٹ رہی تھی، علی کی ماں قدم بڑھا رہی تھی، بول جائیے گا۔ کعبے کی دیوار پھٹ رہی تھی، علی کی ماں قدم بڑھا رہی تھی۔ کعبے کی دیوار پھٹ رہی تھی، علی کی ماں قدم بڑھا رہی تھی۔ علی کی ماں نے قدم بڑھا کے بتایا ہے جرار کی ماں ہے، فرار کی ماں، جرار کی ماں ہے، فرار کی ماں نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں علی کی ماں آئی، آمد علی، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی۔ میں کہتا ہوں واہ رے پروردگار، قرآن صامت اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو نے خانہ کعبہ میں علی کو بلا کے ان لوگوں کو یاد دلا دیا ہے کہ جس طرح سے قرآن کے آنے سے پہاڑ پھٹ سکتے تھے، علی کے آنے سے کعبے کی دیوار پھٹی ہے۔ اب جیسے کعبے کی دیوار میں تھے، سعودیہ حکومت نے لاکھ کوشش کی کہ یہ نشان مٹ جائے،
سیمنٹ لگایا نشان نہ مٹ سکا، شیشہ لگایا نشان نہ مٹ سکا۔ جب بھی غلاف ہٹتا تھا علی کی آمد کا نشان نظر آ جاتا تھا، جب بھی نشان ہٹتا تھا علی کی آمد کا نشان نظر آتا تھا۔ چاندی لگایا تب غلاف ہٹا، علی کی آمد کا نشان نظر آیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں جس قوم سے ایک علی کا نام نہ نشان نہ مٹایا گیا، اس علی کا اس دنیا سے نام کیسے مٹائے گا؟ لگتا ہے زمانے کو یہی بات کھلی ہے، ہر موڑ پہ شیعوں کا مددگار علی ہے۔ صلوات پڑھے کر محمد۔ اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو، مولا آباد و شاد رکھے، حاضرین مجلس، اراکین مجلس اور جتنے بھی مومنین مومنات پریشان حال ہیں، اس مجلس کے صدقے میں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہی بحق زہرا جتنے نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا غیب سے عطا فرما۔ بی بی تجھے واسطہ بیمار زہرا کا، جو میری مائیں بہنیں خصوصاً مریم اس وقت جو ہاسپٹل میں ہے، سکینہ بطول، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، سکینہ بطول کو عمر دراز فرما، اور ان مومنین بزرگان کو جلد سے جلد مولا آج تیرے بھائی کے جنازے پہ دعا مانگنے آئے ہیں، آج اس مجلس کے صدقے ان زائرین کو کربلا معلّہ بلا مولا، آپ جن کو زندگی عطا کرتے ہیں، جن کو میرا مولا علی زندگی کی ضمانت دے رہا ہو، آج اس کا بھرا ہوا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا۔ میں نے جملہ کہا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ ابو طالب پرچیا کھا رہا ہے علی اکبر کی صورت میں۔ ابو طالب 500 گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے قاسم کی صورت میں۔ ابو طالب شانے کٹوا رہا ہے بادشاہ رمدار کی صورت میں۔ جس ابو طالب کا اسلام پر احسان ہے بھائی، اس ابو طالب کا بھرا ہوا گھر اجڑ کر شام تک پہنچ گیا۔ میرے بچوں، مسائل میں خلل نہ ڈالو، میرے فضائل میں آپ سے کچھ نہیں کہا، مسائل میں دل کھول کر نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مسائل نہ کسی خطیب میں طاقت ہے کہ حسین غریب کی مصیبت پڑھ سکے، نہ سننے والا، مگر جتنا حق ہو سکتا ہے ہم اتنا ادا کریں گے۔ اسدائے مظلوم کربلا میرا سلام ہو اس بی بی پر جو اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کر عزاداروں کے درمیان آتی ہے، کہتی ہے عزاداروں میرے لال کے زخموں کا مرہم،
میرا سلام ہو سننی سی گردن پر، جس کی گردن پر 3 بھال کا تیر لگا۔ میرا سلام ہو اس ننھی بچی پر جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ عزیزانو، آج مصائب اس کے ہے جس نے کہا ہے اماں نانا کی قبر پر آ کے کہا نانا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن سے آپ نے کاغذ قلم مانگا تھا، انہوں نے دیا نہیں تھا، آج یہ آپ کی قبر تک آ گئے ہیں۔ عزادارو، حسن نانا کی قبر سے اٹھے، ماں کے پہلو میں بیٹھے، کہا اماں آپ کے بیٹے نے آپ کا حق ادا کیا ہے۔ اماں نانا نے ان لوگوں سے قلم اور کاغذ مانگا تھا، نانا کو ان لوگوں نے دیا نہیں تھا، آج یہ کاغذ قلم لے کر ہمارے پیچھے ارے نانا کی قبر تک آ گئے ہیں۔ نانا اماں مجھے یہ معلوم ہے یہ امت مجھے جینے نہیں دے گی۔ ایسا دارو کبھی خود کے نہ رونا، تڑپ کے رویا کرو، شرما کے نہ رویا کرو، اس طرح سے رویا کرو جیسے ایک صحیح ماں جوان بیٹے پر روتی ہے۔ اور آپ سے ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہے نا، ہمارا اور آپ کا چھوٹا امام دوڑے دوڑے آتا ہے، کہتا ہے عزادارو اور چیخ مار کے رو، ارے تیرے رونے سے سجاد کو سکو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل ہے۔ اماں مجھے ذرا یہ بتائے کہ یہ مجھے امت جینے نہیں دے گی، اماں جب میں اس دنیا کو الوداع کروں مجھے یہ بتایا جائے کہ میں اپنے نانا کے پہلو میں اپنی قبر بنواؤں یا آپ کے پہلو میں؟ عزادارو، جوزہ بنت اشش نے مولا کو زہر دیا، شب گزر گئی، رات بھر میرا مولا کبھی اس دروازے سے کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہوا، گھر سے باہر نکل کر پروا کے دروازے تک آیا، کبھی اس دیوار کا سہارا لیتا کبھی اس دیوار کا سہارا لیتا۔ روایت بتاتی ہے جیسے ہی پروا کے دروازے کے قریب آیا تو اپنی پیشانی دروازے پر رکھی، کام میں پروا جلدی دروازہ کھولو۔ زہر کا اثر اتنا ہو گیا تھا کہ حسن کے چہرے کی رنگت بدلی، امامے کی پٹی کھلی ہوئی تھی۔ تصور کریے گا، یہ امامہ ہے، حسن کے امامے کی پٹی، ہمیشہ پٹی کو اس طرف گھمایا جاتا ہے، مگر ہائے میرا مولا حسن، ارے جس کی پٹی ارے پیشانی سے نہیں بلکہ پشت کی طرف سے کھلے۔ ام لیلا، ام بھروا امامے کو دیکھ کے تڑپی، کہے میرے والی وارث سے مولا حسن یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ قوم میں بھروا مجھ پہ وقت نہیں ہے، ام بھروا مجھ پہ وقت نہیں ہے، یہ سب باتیں نہ پوچھو، ارے میرے قاسم کو اٹھا کر لا۔ جیسے ہی حضرت قاسم کو اٹھایا،
رو لینا اولاد والوں، خطیب نہیں رلاتا، تصور رلاتا ہے۔ سر پیٹ کے ماتم کیا کرو اہل بیت کی مصیبت پر۔ عزادارو، آپ کے آنسو کسی کا مرہم ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور اس کی زوجہ آئی ہے تمہارے سامنے دامن پھیلانے، جس کے شوہر نے تمام عمر ایسے رکھا۔ آج وہ عزاداروں سے کہہ رہی میرے لال کے زخموں کا عزاداروں، ام فروا نے امام حسن کے سینے پر قاسم کو لٹایا۔ اب کتنے برس کے ہیں جناب قاسم؟ آپ نے مقتل میں کتنے برس کا؟ 13 برس کا، 13 14 15 برس کا سینہ ہے۔ مگر مدینے میں جس عمر میں حسین کی بیٹی کا جنازہ اٹھا، اس عمر میں قاسم حسن کے سینے پہ لیٹا۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ شہزادی کا جو سن تھا، جناب قاسم اس سن میں اپنے بابا کے سینے پر، اور بے ساختہ اپنی اماں سے کہا اماں دوسرا ہو دیا۔ عزادارو، امام حسن بے ساختہ رونے لگے۔ کہا آئینہ زینب، آئینہ ام کلثوم، اب دونوں بیویوں کے چادروں کے کونوں کو پکڑا اور عباس کے ہاتھ میں دے کر ایک ہاتھ سر پہ رکھوایا۔ کہا عباس سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ جب تک تم زندہ ہو، ارے میری بہنوں کی چادروں پہ کوئی آنچ نہ۔ عباس تڑپ کر رونے لگے کہ مولا یہ کون سی بات، میں تو ہوا ہی نہیں کے لیے ہوں۔ بس عزادارو یہ کہنا تھا۔ بے ساختہ زینب کی آواز نکلی، انا للہ۔ آپ اسی شمع تابوت کی زیارت کرو گے۔ بھائیوں نے غسل دیا، غسل دینا تھا، جنازہ تیار لے کر گئے۔ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا؟ کہ زہر سے میرے بھائی کو مارا گیا۔ کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہ ہم رسول کے پہلو میں دفنانے جا رہے ہیں۔ بس عزاداروں، آواز آئی کہ تم کہیں بھی دفناؤ گے مگر رسول کے پہلو میں مت دفنانا۔ آپ نے سن لیا کہ تمہاری جاگیر نہیں ہے جو تم رسول کے یہاں پر رسول کے پہلو میں دفناؤ۔ بس یہ کہنا تھا۔ ارے کسی نے رومال کا اشارہ دیا، ارے 300 تیر ارے حسن کے جنازے پہ چلے۔ عباس نے جنازہ رکھا، ہاتھوں کے ساتھ پھیلا کے کہا او مدینہ والو، اگر تمہیں تیر چلانے کا شوق ہے تو کربلا میں چلانا، وہاں مجھے کوئی روکنے والا۔ عزادارو، جنازے پہ تیر چلے۔ امام حسین ابھی رکے گا میرے بھائی۔ امام حسین نے جیسے ہی عباس کے چہرے کی طرف دیکھا، عباس کے چہرے کی رنگت تبدیل تھی۔ عباس جلال کے عالم میں خیام کی طرف بڑھے۔ زینب نے جیسے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا، بے ساختہ ام کلثوم نے کہا پروردگار میرے بھیا کی خیر ہو۔ عزادارو،
جیسے ہی عباس قریب آئے حسین نے آواز دی زینب عباس کو روکو، زینب غازی کو روک لو، زینب غازی کو روکو۔ ایک مرتبہ ارے جیسے ہی زینب نے کہا عباس رک جا، تو عباس دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں شہزادی جب آپ نے روکا عباس رکا، آج تمہیں میری ماں کا واسطہ، ارے آج عباس کو نہ روکو، عباس کی تلوار اٹھا کر لاؤ تاکہ میں ان سے پوچھوں ارے میرے بھیا حسن کی کیا قصور تھا جو جنازے پہ تیر برسا ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، جو جنازہ گھر سے شان و شوکت کے ساتھ اٹھ کے گیا تھا، جو سفید کفن میں لپٹ کے گیا تھا، وہ خون میں رنگ کر واپس آ گیا۔ زینب نے جیسے ہی بھیا کو دیکھا ارے تڑپ کے کہا اے میرے بھیا، ارے تابوت لایا جائے، اے میرے بھیا، ارے یہ میں نے سفید کفن پہنایا تھا، ارے یہ کیسا علم ہے جو خون میں رنگ کر آیا ہے۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا، حسن کا جنازہ ارے تیروں سے چھلنی تھا، حسین کا جنازہ ارے تیروں برباد